میں بہت ادب و احترام کے ساتھ قاری خوش الحان حضرت مولانا علامہ قاری نصیر الدین صاحب رحیمی ناظم مدرسہ عثمانیہ دھامپور سے درخواست گزار ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا اور قاری صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ، ایک راہ مقرر کر۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا قاری نصیر الدین صاحب رحیمی صاحب سے درخواست گزار ہوں، تشریف لائیں۔ میں حضرت مولانا عبد الرحیم تھیپوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ آپ کے حضرت علامہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ کے میرے شیخ درسی ساتھی ہیں۔ تقریباً معتبر علماء سے سنا ہے حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر گزری ہے، زندگی میں جو زندگی گزاری ہے، آپ کی عمر 110 سال کی ہوئی ہے، اور میرے حضرت عبد الرحیم تھیپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 109 سال کی عمر ہوئی ہے، اور آپ نے ایک سال کی آگے پیچھے وفات پائی ہے۔ میرے شیخ حضرت عبد الرحیم تھیپوری رحمۃ اللہ علیہ جب قرات کا درس دیا کرتے تھے، آپ کی ہدایت اور تنبیہ کے ساتھ شاگردوں کو یہ ہدایت کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم پڑھا جائے تجوید اور ترتیل کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ، نہ کہ نغمے کے ساتھ۔ نغمے کے آپ بہت سخت خلاف تھے۔ کوئی ساتھی اگر نغمے کی آواز میں قرآن کریم پڑھا کرتا تھا تو آپ اس کو بہت سخت سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو نغمہ پسند ہے تو کسی قوال کے ساتھ داخلہ لیجیے، یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، یہ کبھی نغمے کو پسند نہیں کرتا، البتہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کا تلاوت کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم.